الحمدللہ جی ہم سارے ذکر کرتے ہیں، موسٹ آف دم کلمات جو ہیں وہ قرآن حکیم کی آیات ہیں، تو اللہ کے فضل سے اس میں نہ صرف یہی کہ ذکر کا ثواب ملتا ہے بلکہ ہر آیت پہ اس طرح قرآن کی ہر لفظ پہ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اس لیے جب یہ پڑھیں تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، تب تلاوت کا ثواب ملے گا اور نیند بھی اڑے گی۔ تو اگر نیند کا غلبہ ہو تو بہتر ہے باہر جا کے تازہ وضو کر کے آئیں، بجائے اس کے کہ بیٹھ کر خرانٹے لیں اور لوگوں کو بھی ڈسٹرب کریں۔ خود ہی اٹھ جائے کریں، مگر لوگوں کو اس میں ثواب یہ ہوگا آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، بلکہ آپ اٹھ کے انسان ہے غلبہ آ جاتا ہے نیند کا، اٹس ناٹ بیڈ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی نیند کی غلبہ کیوں آ گیا، ہاں نہیں، اس پہ یہ ہے کہ پھر مجموعی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان اتنا ذکر کر رہا ہے نہ تلاوت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو ساتھ والے کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اونچی اونچی خراٹے مار رہا ہے بیٹھ کے، تو اٹس ناٹ یوز فار دیٹ۔ The better you go outside, take fresh air, الحمدللہ، لیکن وضو نیا، پھر آ کے بیٹھیں پیچھے، پھر شروع ہو جائے ایسا معاملہ کہ خراٹے کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں انگلش میں، تو پھر اٹھ جائے، کیونکہ اس سے گناہ بھی ہوتا ہے اور لوگ ذکر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں کیا کیفیت ہو ذکر کی اس وقت، اور اللہ اس پر کیا رحمتیں بھیجے ہو، تو آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ نہیں بیٹھے ہیں اور بس ہلاتے رہیں لوگ، آپ کو خراٹے لیتے رہیں، بری بات نہیں ہے۔ پھر کیا انسان کبھی غلبہ ہو جاتا ہے، نیند کا عادت بھی ہوتی ہے انسان کو، تو اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، آرام سے اٹھ جائے اور جا کے اس خیال سے کہ میں لوگ ڈسٹرب ہوں گے میرے سے، آئی شوڈ گو آؤٹ، بیٹھ چلا جائے، تھوڑی دیر تازہ وضو کر رہا ہے، پیچھے بیٹھے، تو اس میں بھی زیادہ ثواب ملے گا الحمدللہ۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اس پہ تکلیف برداشت کرتا ہے، تو اللہ اس کو زیادہ ثواب دیتا ہے، دیتے ہیں نا۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے آپ، تو خراٹے کی آواز نہیں آنی چاہیے ذکر کے اندر۔ وہ یہ انٹرنیشنل ذکر ہے، آپ نے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، تو لوگ ہنستے ہیں، پھر یہ کر رہے ہیں، یہ کیسی جماعت ہے، اس پہ پڑھے، پوری دنیا سنتے ہیں لوگ، عورتیں بھی مرد بھی، تو وہ بیچارے جاگرے ہوتے ہیں، کوئی اس وقت رات کو پتہ نہیں کیا بجے ہوگا، کوئی 3 بجے ہوگا، کوئی 3 بجے ہوگا، 2 بجے ہوگا، وہ تو جاگ کے ذکر کر رہے ہیں اور آپ جاگتے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ صرف یہاں ذکر نہیں ہو رہا ہے، پر اس کو بہت فار جا رہا ہے یہ ذکر، آپ بہت ادب سے رہتے ہیں، کھانسنا، چھینکنا، اس قسم کے حالات ہوں تو فوراً باہر نکل جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں آپ کا ذکر جا رہا ہے۔ کھانستے رہیں گے بیٹھ کے، چھینکے مارتے رہیں گے، کچھ ایسی حرکت کریں گے جو تہذیب کے خلاف ہے، تو بہتر یہ کہ تھوڑی دیر باہر جائیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کم بیک اینڈ سٹ ڈاؤن ٹو ذکر، دیٹ از ریسپیکٹ آف دا ذکر اللہ۔ جتنے بھی آپ ریسپیکٹ فل ہوں گے، بعد بیٹھیں گے، اللہ سبحانہ کی رحمت بھی اس انسان کو اسی طرح گزرتی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، یاد رکھیں معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے خراٹے مارے تو کیا ہوگا، پھر ثواب ہوگا، ایسے نہیں۔ یہ خاتون کا ٹیکس آیا کہ حضرت صاحب جزاک اللہ خیر، بہت بہت آپ کا شکریہ، میں بستر میں لیٹی ہوئی تھی اور مجھے نیند کا غلبہ آ گیا، وہ سونے والی تھی، جب میں نے یہ بات آپ کی سنی تو میں جمپ مارا بستر سے اور ایک دم باہر نکل کے میں تازہ وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گیا، پورا ذکر ہو گیا مجھ سے، تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دیکھیں نا ایسے عمل کرتے ہیں آج۔ دیکھیں یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس وقت،
ذکر اللہ، ظاہر ہے اس کا ثواب تو ہم سنتے ہیں بہت زیادہ ہے، لیکن کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس میں کیا خصوصیت خاص ہے جس کے لیے بندہ اللہ کے ذکر کی طرف چلتا ہے؟ اور سب سے پہلے جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو اس کا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذکر کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، طبیعت ہماری اس طرف لگاتا ہے ذکر کی طرف. واٹس دا ریزن فار دیٹ؟ ایکچولی ذکر اللہ is the one ibadat which the only gives the great reward, which also gives the big things, جس کے لیے ہم اس ذکر کو کرتے ہیں، اور وہ ہے محبت. That's the main reason. ورنہ اور کوئی ریزن نہیں ہے اس کا، کہ اس سے ہمیں محبت پیدا ہو جائے. ابھی محبت پیدا کرنی ہے کس کی یہ نہیں پتا، لیکن محبت ہمیں اندر آ جائے ہماری کسی کی، تو ظاہر اس کی محبت ہوتی ہے جس کے نام کا ذکر کرتا ہے آدمی. اگر میں اپنی محبوبہ کا نام لوں وہ بھی ذکر کر رہا ہوں میں، تو محبت کس سے ہوگی؟ اللہ سے نہیں، وہ اپنی محبوبہ سے ہو جائے گی. اس کو یاد کر دیا کرتا ہے، اسی پہ شعر کرتا ہے، اسی پہ غزلیں کہتا ہے، اسی پہ سب کچھ کرتا ہے. شعر بھی وہی سب کچھ ہے، حسن بیان کر رہا ہے، تو محبت تو ہو جائے گی، لیکن کس سے ہوگی؟ محبوبہ سے محبت ہوگی. اور جب اللہ کا نام لے کے ذکر کرے گا تو کس سے محبت ہوگی؟ اللہ سے. اس لیے ہمارے نقش بندی میں ہم صفات پہ نہیں جاتے، ذات پہ جاتے ہیں. صفات کا ذکر بلند ہے، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا غفار ہو، یا ستار ہو، یا قادر ہو، یہ سب اللہ کے ذکر ہے نا، اسماء الحسنی ہے. اور جس نام کو بھی لو گریٹ نام ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ سارے صفات ہیں. ہمیں تو اس کی ذات سے محبت کرنی ہے، ہمیں تو اس سے محبت کرنی ہے، ذات سے. کیونکہ جب ہم ذات سے محبت کریں گے تو صفات تو ساری خود ہی آ جائیں گی. I hope you understand it. اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں کہ تیری آنکھ بہت خوبصورت ہے، تیرے گلاب پھولوں کے جیسا ہے، تیرا قد سرو جیسا ہے، تیری زلفیں بڑی رنگین ہیں، تو یہ آپ اس کی بیوٹی بیان کر رہے ہیں اور اس کی ایک ایک چیز سے آپ محبت کر رہے ہیں. جب کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس انکلوڈ ایوری تھنگ ان اٹ. سمجھ آئے گی بات؟ تو اس لیے ہم کہیں اللہ رحمان رحیم غفار ستار، تو وہی آر میکنگ دا ذکر آف ہز صفات. اور اگر جو ہم کہیں اللہ تو پوری صفت اس میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ جب ذکر کرتا ہے تو پھر آدمی پوچھتے ہیں یہ تصویر کر لیں، وہ تصویر کر لیں. بھائی اب تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ ان تصویروں کی جس میں تیرا اللہ کا پوری صفات کے ساتھ تو ذکر کر اللہ تعالیٰ. یہ تو شارٹ کٹ دی ہے نقش بندی سلسلے میں الحمدللہ. تو اسی لیے سلسلہ افضل یہ ہے کہ اللہ نے اس طاقت اس سلسلے کے دی ہے کہ ہم سٹارٹ ہی ذات سے کرتے ہیں. باقی سلسلے میں صفات پہلے آتی ہیں ایٹریبیوٹ، ہمارے یہاں ذات پہلے آتا ہے الحمدللہ. تو جب ذات کا ذکر کریں گے تو کس کی محبت آئے گی؟ ذات کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی. تو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر. Understand now? This is the meaning of doing the zikrullah. Right. Now first the sign that we get the love of Allah subhanahu wa ta'ala کہ ہمارا جو ذکر ہے نا وہ اب ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. دوا کام کرتی ہے نا تو کہتے ہیں ذکر جو ہے ہمارا کام کر رہا ہے. کیا کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں. ابھی سے ہر چیز جو آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے پرہیز بھی تو ہوتا ہے نا. جب علاج کر رہے ہیں آپ کو چیز کا تو اس کا کہتے ہیں ہاں بھائی اتنا کھائیں دوا، لیکن اس کے ساتھ ہی پرہیز بھی کرنا ہے. لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا اور علاج کرتا جاتا ہے تو کیا کیور ہو جائے گا؟ اس کا نہیں ہوگا، اثر نہیں کرے گی دوا اس پر، کیونکہ وہ پرہیز نہیں کر رہا. تو اسی طرح جب انسان ذکر کرتا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے تو اس کی
محبت اس وقت پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے جب ساتھ ساتھ ہم اس کا پرہیز بھی کریں گے. یاد رکھیں, امپورٹنٹ فار دیٹ. وی آر ڈوئنگ ویری مچ ہارڈ شپ فار دیٹ ٹو obtain the love of Allah subhanahu wa ta'ala. We are doing 1000 tasbih, 100 tasbih, 100,000 tasbih we are doing for that, to create the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Which as much as you do the zikr, you get the love of Allah subhanahu wa ta'ala soon. But اگر ہم پریز نہیں کر رہے, we are not living the things that should be, تو پھر کیا ہے, اس کا ثمرہ مرتب نہیں ہوتے, اس کے اثر ذکر کے اثر نہیں ہوگا. پریز بتاتے ہیں پھر اللہ والے. پریز کیا ہے بھائی؟ گناہ. جس قدر گناہوں سے دور ہو کر اللہ کا ذکر کریں گے وہ اثر ڈالنا شروع کرے گا آپ پر. کمی ہماری ہے, ذکر میں کمی نہیں ہے, دوا میں کمی نہیں ہے. ایک آدمی دوا لے رہا ہے وہ تو صحیح ہو رہا ہے, دوسرا آدمی دوا لے رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا, لیکن وہ آدمی پرہیز کر رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تسبیحات کو تو دیکھتے ہیں, اپنے مجالس کو تو دیکھتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پرہیز ہمارا کتنا ہے, ہمارے رزق کیسا ہے, ہمارا کھانا پینا کیسا ہے, ہمارا اخلاق کیسا ہے. ہر چیز وہ جو گناہ ہے اس سے ہم کتنا اپنے آپ کو روک کر پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو پھر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر. رزق حرام ہے, ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ملنا اس کو, کچھ بھی نہیں ملنا. کیسے ملے گا؟ پرہیز ہی نہیں کر رہا. کیونکہ یہ کوئی میجک نہیں ہے, یہ تو اللہ کے لیے محبت کو حاصل کرنا ہے. انتہائی بدتمیز آدمی ہر لحاظ سے لیکن ذکر کرتا ہے جی, ہم بزرگ سمجھتے اپنے آپ کو فلش ہے, بیوقوف ہے. راستہ صحیح اختیار کیا ہے لیکن طریقہ غلط ہے اس کا. تو نہ اس میں شیخ کا قصور ہے, نہ ذکر اللہ کا قصور ہے. اللہ کا ذکر تو ایسا ہے کہ اس میں اسی وقت تاثیر ہوتی ہے انسان میں, لیکن گناہ گار پہ اس کی تاثیر نہیں ہوتی. پاک چیز کبھی بھی ناپاک سے نہیں ملتی ہے, اندھیرا اجالا ساتھ نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی. کتنے ہی ہم کرتے رہیں ذکر, جو بھی چاہیں ڈائلاگ جتنا بھی کر لیں آپ, نقص شیخ نہ نکالیں, کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, بہت بڑے دھوکے میں ہے وہ شخص. اور شیخ کہتا بھی نہیں تو کامیاب ہے. نیور ایور یو گیٹ دی لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. شیطان قبضہ کر لے گا اس پر, اس کو پکا کرنے کے لیے. کیسے کہ اس کو خواب دکھائے گا, ڈریمز دکھائے گا, اس کو مختلف چیز دکھائے گا. میں تو بالکل پکا ذکر کرنا جی, میں تو پکا, میں نے خواب ہے, مجھے یہ چیز خواب میں آئی ہے, مجھے فلاں چیز خواب میں آئی ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے. دیکھیں خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کس چیز سے دیکھیں گے آپ؟ ذکر سے نہیں. گناہ سے کتنا بچتا ہے یہ شخص, ہاؤ مچ ہی سیو ہمسیلف فرام دا سن. دس اے سائن. محنت ذکر کرنے پہ نہیں ہوتی, اصل محنت یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ پرہیز کرنے پہ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ نقطہ. ذکر میں کیا محنت کرنی ہے؟ بیٹھ کے بیٹھے ماشاء اللہ ذکر کر رہے ہیں, یہ محنت ہے ہی نہیں. محنت یہ کہ اس کے بعد آپ جب جائیں باہر تو پھر اپنے آپ کو سیف کر کے دکھائیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. رزق حلال دے کے دکھائیں, قربانی دے کے دکھائیں, اپنے آپ کو سیو کر کے دکھائیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب الحمدللہ منزل پہ چل رہا ہے شخص. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں ذاکر. صحیح راستہ نہ ویسٹ کر رہا ہے ٹائم بیچارہ اپنا. وہ دوسرا ثواب بھی نہیں ملتا اس ذکر کا. یہ بھی چھپ بتا دیتا ہوں میں آپ کو, اس ذکر کا ثواب بھی ہی نہیں ملتا. جو لوگ گناہ کرنے کے بعد آپ شراب, استغفر اللہ, کوئی آدمی شراب پی کے اگر نماز پڑھے ثواب ملے گا اس کو؟ زنا کرنے کے بعد اگر نماز سجدے کرنا شروع کر دے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں. شرط یہ ہو کہ پہلے توبہ کر کے آپ. توبہ جو انسان کو پاک کرتی ہے اور صاف کرتی ہے. اس لیے جب شیخ کے پاس جاتا ہے انسان, اس کو کہتے ہیں بیع مطلب توبہ کرانا. پہلے اس کو پاک کرتا ہے, اس توبہ کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. حضرت بصیر فرماتے ہیں کہ ہماری تو توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے.
توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کہاں رہے انسان کی؟ بیکٹ چھوٹی موٹی غلطی ہے توبہ ختم کر دیتی ہے آپ کو۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ پاک صاف کیا تھا آپ کو توبہ نے، تو آپ نے پھر اپنے آپ کو گندہ کر لیا، کیسے ہوں گے؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ پوائنٹس ہیں، مطلب ویسٹ کر رہا ہے آدمی اپنا ٹائم، ایک غلط راستے پہ چلے جا رہا ہے، پہنچنے سے لندن ہے گلاسکو کی طرف چلے جا رہے ہیں، اس کو لگ گیا 5 گھنٹہ، اس کو گلاسکو وہ آئی نہیں رہا لندن، بھائی کدھر جا رہا ہے؟ کسی نے پوچھا، جی میں لندن جا رہا ہوں۔ بیوقوف، کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے؟ یہ تو راستہ ہے ہی نہیں، تم نے غلط موٹر وے پکڑی ہے، لندن تو ادھر ہے۔ او آئی سی، جب وہ اس پٹری پہ چلے گا جو اس نے صحیح بتا دی، الحمدللہ within a few hours she will be in London۔ تو اس طرح ہم اگر غلط ذکر کرتے رہیں گے، غلط محنت کرتے رہیں گے، ان دا اینڈ آف دا ڈے قبر میں تو پھر عذاب ہی ہوں گے، کیوں نہیں غلطی کی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذکر جو ہے وہ خاص عبادت ہے، اور اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ اونچا بولا، کیا ہوتی ہے پیدا؟ محبت۔ تو رزلٹ آنا چاہیے نا اس کا، کیوں نہیں آ رہا؟ کہ ہم پرہیز نہیں کر رہے، گناہ کرتے ہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کو کچھ کر دیا، چوری کر دی، غیبت کر دی، حرام کھا رہے ہیں، احتیاط کچھ نہیں ہے، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، قرضے اٹھائے ہوئے ہیں، قرضے لے رہے ہیں بڑے بننے کے لیے، اسٹیٹس اپنا ہونا اونچا بڑھانے کے لیے قرضوں کے اندر چیزیں خریدے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا، اس کا ذکر بیچارے کا اثر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے کہ تو چینج ہو جائے مکمل طور پر۔ جب پکی توبہ کر لیتے ہیں الحمدللہ، وہ ایک دم پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں، دیر نہیں لگتی۔ یک سمانہ صحبت باولیا، ولی اللہ کے پاس تو ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ولی بن جاتے ہیں، اس میں ہی ولی بن جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کی میں اجازت سے اب کبھی شیخ کسی کو کوئی رتبہ دیتے ہیں کسی طریقے سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی کو ملنے گیا تو وہ تو پہلی طرح تیار تھے ملاقات کے لیے، جیسے ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر فرما دیتے ہیں۔ تو بالکل میری پوشیدہ ان کے ساتھ صحبت تھی، کوئی نہیں جان سکا اب تک، نہ تقی صاحب کو پتا، نہ ان کے بھائی کسی کو نہیں پتا۔ الگ مجھے اپنے خاص حجرے کے اندر لے گئے جہاں خاص وہ بیٹھتے تھے، جہاں ایک کرسی تھی ایک بینچ تھا۔ آپ کو بتا رہا ہوں، اخلاص کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اب انہیں بٹھایا، پتہ چل گیا یہ چشتیہ فیض حاصل کرنے آیا ہے، اس کے شیخ نے بھیجا ہے اس کو، چشتیہ مرید بھی آئیں گے اس کے پاس، ان کو جذب کرائے گا یہ ماشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے ماسٹر تھے نا چشتیہ سے، تو کتنی دیر میں صحبت رہی، یک زبانہ صحبت باولیا، آج بھی عرصہ گزر گیا الحمدللہ۔ آپ دیکھتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں، میں آج عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ باقاعدہ انہوں نے لکھ کر اجازت بھی دی اس چیز کی، ایک قسم کی اجازت مل گئی تھی مجھے ان سے، کہ میں شو نہیں کرتا اس کے بعد، میرے شیخ سب سے بڑی ہے میرے پاس، وہ تو ایک تحفہ تھا جو مجھے چشتیہ سلسلے کا الحمدللہ ہستانی جسمت مضبوط کرنے کا باقاعدہ بک میں لکھی تحریر تھی، وہ لے گیا پتہ نہیں گم کرتی اس نے۔ تو مطلب کہنے کے یہ کہ اس تھوڑی، میں اتنے سال نہیں بیٹھا کچھ نہیں، لیکن اس تھوڑی سی صحبت میں کیونکہ صرف میں اللہ کی خاطر وہاں گیا تھا، اور پہلا لفظ جو انہوں نے کہا تھا مجھے، یہاں دیکھیں آپ، وہ سب پتہ ماشاء اللہ، کہتے ہیں دیکھیں جس لائن میں آپ ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا، پہلی نصیحت تھی کیا جی، یہ اخلاص رکھنا اپنے اندر۔ تو اس صحبت کا اثر اتنا ہے کہ بالکل نہ صدیاں لگائیں، واقعی یک زبانہ صحبت ہے باولیا، آپ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، اس برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم محنت
دوسری طرف کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. محنتیں غلط ہیں ہماری. یہاں محنت کون سی چاہیے بھائیو؟ سمجھ آئی بات میری؟ کون سی محنت چاہیے؟ کیا سنو؟ گناہ چھوڑنا. ماشاء اللہ آپ سمجھیں، گڈ اسٹوڈنٹ. تسبیحات کی محنت نہیں چاہیے، گناہ چھوڑنے کی محنت چاہیے. پھر دیکھیں محبت آتی ہے نہیں آتی؟ الحمدللہ. دیکھیں پھر. اچھا اب اگلا اسٹیپ آپ بتا دوں، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی میں نہ ہو، آپ سے ارادہ ہوتا ہے بات کرنے کا الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. تو میں ذکر چھوڑ کے یا باتیں شروع کر دیتا ہوں، حالانکہ ذکر کے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلاح اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ذکر تو کر ہی اس لیے ہماری اصلاح ہو. تو اصلاح زیادہ مقصود ہے ذکر سے زیادہ. بعض دفعہ لوگوں پہ ذکر سے بھی زیادہ باتوں کا اثر ہو جاتا ہے. تو اللہ بہتر جانتے ہیں آپ پہ ہوتا ہوگا تو مجھے کلوا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. ہوتا ہے بھائی، فائدہ ہوتا ہے. تو اب کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اتنے دنوں سے ذکر کر رہے ہیں، ہمیں محبت آئی ہے نہیں ہے. ہمارا محبت کا معیار یہ ہے کہ خواب نظر آ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، انہونی چیز ہو جائے، unusual thing ہم ایکسیپٹ کر لیں. ویل سے دیکھو ماشاء اللہ ناؤ از بیٹر، ہم ڈوئنگ دا ویل، سب چیز صحیح ہو رہی ہے میری. کوئی کیفیت نہیں آ رہی آپ پہ، کچھ بھی نہیں آ رہا. اس کا تعلق ہی نہیں ہے اللہ کی محبت سے. کیفیت کا آنا یا نہ آنا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کیا ہے، محبت ایک چیز ایسی ہے دوستو جس کو محبت کہتے ہیں نا، جس سے انسان کو محبت ہو جائے تو آدمی اس کے لیے پھر ہر چیز کر سکتا ہے. کہتے ہیں کیا، میں یاد محبت ہو گئی ہے تو میرا پکا دوست ہے. جب آزمائش میں وہ دوست اترے تب دوستی پکی ہوتی ہے. جب پیچھے سے نکل جائے گا بڑا بے وفا انسان تھا یہ، تو میں تو اعتبار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو محبت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز محبت کی سائن اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر، اس محبت کے اندر، یعنی محبت وہ چیز ہوگی کہ جب اس کے لیے، جس سے آپ کہتے ہیں مجھے محبت ہے، آپ کو کچھ قربانی دینی آ جائے. آپ کا سیکریفائز کرنا آپ کو آ جائے گا نا، اس میں قربانی دینی آ جائے گی، یا قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھے محبت ہونا شروع ہو گیا. اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے لیے انسان اس میں قربانی دینا شروع کر دیتا ہے. پھر نفس کی بات نہیں مانتا، پھر نیند بھی چھوڑ دیتا ہے. الحمدللہ ثواب پر نہیں، وہ محبت اٹھاتی ہے، اس کو محبت چلاتی ہے، محبت چلاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ فرض ہے، واجب ہے، اس پہ چلوں گا اتنا سو نہیں. وہ عمل کر جاتا ہے اس محبت میں جو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا آسان بن جاتا ہے. اٹ بیکم ویری ایزی فار ہم. جیسے ابھی چھوٹا بچے بیٹھے ہیں ایک دو میرے سامنے، یہ کوئی بزرگ ہے، پتہ ہے یہ کوئی اللہ والا ہے، اس کو پتہ ہے دین کیا ہے. سبحان اللہ، جو ہمارے 50 سال کے بندوں کو پیدا نہیں ہوئی، جو بھی بیت ہوئے ہیں، عالم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، وہ بستر پہ لیٹے ہیں، لیکن یہ چھوٹا بچہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے. دیس کا اللہ آف اللہ کمال ہے نا. دیکھیں کیونکہ درخت اور پودا، اب یہ چھوٹا بچہ ہے، نہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس میں وہ چیز آ گئی جو ہمیں عرصے سے نہیں ملی. اس پہ تو غلبہ زیادہ ہے نفس کا. چھوٹا بچہ ہے، اس نے روزہ بھی رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد کنٹرول بھی کر لیا، شوق بھی پیدا ہو گیا ہے، ذکر میں بیٹھ گیا ہے، حالانکہ کچھ پتہ اس کو نہیں یہ کون چیز کو کرا رہی ہے، محبت کرا رہی ہے. اس کے علاوہ اس کو کہتے ہیں بے اختیاری محبت. نہ اس کو ثواب کو بتانا، کچھ چیز کی اپنے مائٹ بی وانٹ انڈرسٹینڈنگ. میں اردو لینگویج ایز ویل کین انڈرسٹینڈ انگلش. بچہ چھوٹا ہو، 7 سال کا ہو، he is not making kharata, he is not sleeping at all, he is doing full zikr and you know moving. That's called love of Allah subhanahu wa ta'ala.
سمجھ آئی بات اب اس میں بڑے مفتیان صاحب بڑے علماء صاحب سب بستر پہ سو رہے ہوں گے لیکن ایک بچہ نہیں بیٹھا ہے. دربار لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا حشر کا میدان ہے. یہ کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نور کی طرح چہرے چمک رہے ہوں گے. وہ سب کھڈے میں لگے ہوں گے کیونکہ رزلٹ دا آؤٹ کم آف اور دین outcome of the will be judged over there. Who was the my lover? Not who was my worshipper. یہ نہیں ہوگا وہاں اسٹینڈرڈ کہ میرا لور کون تھا. عبادات میں نے لو کے لیے دی تھی, نماز میں نے محبت کے لیے دی تھی. اس سے محبت آئی اس میں نہیں ہے. بتاؤ میرے لور کون ہے؟ یہ بچہ سب سے بڑے تاج پہنے ہوں گے, ماشاء اللہ چاروں طرف محلات ہوں گے اس کے, بڑے بڑے جو سجدے گزار جو ہوں گے نا عمرے کرنے والے, کھڈے میں لگے ہوئے زنجیر میں بندھے ہوں گے, کھینچ رہے ہوں گے سب. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ لو اللہ کے یہاں محبت جو اللہ کے یہاں کا جو قدر ہے نا, جو قیمت ہے, وہ کس چیز کی ہے؟ محبت کی ہے. چھوڑ کے ہے نا اپنا کام چھوڑ کے. یہ تو سب سے بڑا سبق دیکھیں رمضان میں ہم کیا دے رہے ہیں. رمضان is to create Allah of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why I do some extra thing in Ramzan. More namaz, more thinking, more everything. Even would start hungry, everything like that. Won't eat anything. So this create Allah of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ محبت ہم سے کرا رہی ہے سب کچھ ہے نا ایسا. تو یہ اللہ نے نشانی دی ہے رمضان کے اندر کہ جب انسان اللہ کے لیے چیزیں چھوڑنا شروع ہو جائے, نکلنا شروع ہو جائے, اور اس میں وہ کام کرنے لگے جو اللہ چاہتا ہے, اللہ کو محبوب ہے وہ کام, اس کام میں وہ سیکریفائز کر کے کرے, اور کسی پہ احسان نہ کرے. یہ سیکریفائز ہم سیلف, ہم اپنے نفس کو قربان کر کے وہ کام کرتا ہے. جبھی تہجد کا ثواب زیادہ ہے, فرض نہیں ہے. نہیں تو کیونکہ اس نے سیکریفائز کی ہے فار دا سیک آف لو اللہ. کیونکہ تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ وہاں آپ ریا کر ہی نہیں سکتے. آپ کسی کو بتائیں گے صبح تہجد پڑھی ہے؟ بتائیں گے؟ نہیں بتاتا آدمی, نہیں بتاتا نا. تو کس لیے کہ وہ اللہ کے لیے اٹھا ہوتا ہے, اللہ کی محبت اس کو اٹھا دی ہے, تہجد پہ کھڑا کر دیا اس کو. بڑے بڑے حافظ پڑھے ہوئے جن کے سینے میں قرآن ہے, اور اس لیے قرآن دیا تھا ان کو کہ صبح کے تہجد میں تم قرآن کو پڑھو. کوئی نہیں پڑھتا. دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ جاتا ہے, وہ تہجد پڑھتا ہے, اور تہجد کے ساتھ وہ ماشاء اللہ کل ولی پڑھ لیتا ہے اس آیت کے اندر. وہ بہت اونچا ہے مقام اس کا. اس عبادت کوئی بھی نہیں جانتا. سب سے بڑی عبادت یہ ہے, فرض کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ تہجد کی ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. تو پھر اس لیے کہ اس نے اللہ کی محبت کے لیے وہ کام کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ His sacrifice the thing. He is the great. سمجھ نہیں بات آپ؟ میرے بھائیو اس راستے پہ چلنا ہے تو اس لیے چلیں کہ ہمیں اللہ کی محبت لینی ہے. اور یہ نشانیاں جس کو قربانیاں کرنی آ گئیں, حرام چھوڑ رہے اللہ کے خوف سے, اللہ کی یہ چیز چھوڑ رہے, وہ چیز چھوڑ رہے, کسی کو نہیں بتا رہا کچھ نہیں. کہتا میں تو کیا یہ تو میں نہیں کر سکتا, اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. اس کو کہتے ہیں میاں اب اس کے اندر محبت آنا شروع ہو گئی ہے. یہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے لگے, اور بس پھر وہ اللہ کا ولی, پھر اللہ اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ایک قدم تو چل تو ایک ہاتھ میں آؤں. تم نے آج تم نے میرے یہ چیز چھوڑی ہے, کل الحمدللہ میں تجھے اور اپنے قریب کر لوں گا. اس طرح انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے. کرنا انسان کو پڑتا ہے, کرنا انسان کو پڑتا ہے. تو یہ جتنی بھی ہماری نفل عبادات ہیں, جس طرح ماشاء اللہ ذکر جو ہے ذکر اللہ, اس طرح بیٹھنا آنا کوئی فرض نہیں, واجب نہیں, ایسی کوئی چیز. لیکن اللہ کی محبت جب بزرگوں نے سکھائی ہمیں کہ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو قربانی دو. رمضان بتا رہے اس نے ثواب زیادہ کر دیا نا. ہم تو ہیں لالچی آدمی, ہم ثواب کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن مزہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے آدمی کام کرے. تو دیکھیں ہم کیا کیا چیزیں وہ چھوڑتے ہیں جو نفس ہمیں مزہ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑو یار, کافی ہے, کافی نہیں یار, بس I don't want this thing. I'm fine. خام کا بوجھ چڑھانے پر قرضے لے کے, فلاں کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے, حرام کاری کر کے, ساری کیا فائدہ اس سے ہوگا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے, اینڈ میں وہی آتا ہے.
بھی اتنی آ جاتا ہے، اب ذہن بھی نہیں ملتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے محبت کا راستہ دوستو. اور محبت کو جس کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ اب ہم چیزیں چھوڑنے لگے ہیں اللہ کی محبت کے اندر، اور ہم آنے لگے ہیں، بیٹھنے لگے ہیں جگہوں پہ جہاں قربانی دے کے بیٹھ کے اللہ ملتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، بس سمجھو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. ضرور پڑھیں. اللہم صلی اللہ